اب ایسا استقبال پاکستان میں کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی ہے۔ نواز شریف جب پاکستان واپس آئے تو ان کے طوطے اڑ گئے تھے کبوتر اڑانے کے چکر میں، اور پچھلی دفعہ جب پاکستان آئے تھے تو ان کا بھائی بھی ایئرپورٹ ان کو لینے نہیں گیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کی تو کہانی ختم ہے۔ بے نظیر بھٹو ایک ایسی لیڈر تھی جن کا آخری مرتبہ استقبال ہوا تھا، اس کے بعد سے بار بار بلاول کو لانچ کیا جاتا ہے، کبھی زرداری کو لانچ کیا جاتا ہے، کبھی آصفہ زرداری کو لانچ کیا جاتا ہے، لیکن پبلک کا ریئیکشن نہیں آتا، پبلک رسپونڈ نہیں کر رہی پراپر طریقے سے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو اگر نکلا جیل سے باہر تو پھر آپ اس سے بھی بڑا استقبال دیکھیں گے۔ میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اگر بنی گالہ کی طرف چلیں گے تو اڈیالہ جیل سے لے کر بنی گالہ تک عوامی عوام ہوگی۔ عمران خان اگر لاہور کی جانب چلیں گے تو 10 سے 20 کلومیٹر میں صرف آپ کو عوامی عوام نظر آئے گی اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ ایک سمندر عوام کا چلے گا، مجھے اس بات کا پتا ہے۔ الٹیمیٹلی باہر تو آ جانا عمران خان نے، ہمیشہ نظام کبھی کسی کو اندر رکھ نہیں سکتا، جتنی بھی زیادتی کر لے، جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب پنجاب کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جن کی حکومت بنائی گئی ہے وہ مقبول نہیں ہے، اور جو مقبول ہے انہیں دبایا جاتا ہے، حتیٰ کہ صحافیوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ جو مقصد تھا سہیل افریدی کا لاہور آنے کا وہ پورا ہو گیا، یعنی ایک آدھا مقصد تو پورا ہو گیا عوام کے نکلنے سے۔ لوگ بڑی تعداد میں نکلے، ہر جگہ پہ نکلے، لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بڑے عرصے کے بعد ہمیں لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئے، اور لوگوں کے نکلنے کے علاوہ یعنی سہیل افریدی کا یہ تھا کہ جو ایک جمود پیدا کیا گیا ہے پنجاب کے اندر، خاص طور پہ لاہور میں دارالحکومت میں، جو مریم نواز کی خواہش ہے، عاصم منیر صاحب کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل کچل کے رکھ دیا جائے، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، وہ جمود توڑا ہے۔ ایسا اگر کچھ گنڈا پور صاحب کر پاتے تو بہت بہتر ہوتا، لیکن گنڈا پور صاحب لاہور نہیں آئے، بلکہ جب آئے تو ایک فارم ہاؤس پہ آئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے وہ موقع ضائع کیا جو انہیں اللہ رب العزت نے دیا تھا اور عمران خان صاحب نے دیا تھا۔ لیکن سہیل افریدی نے لاہور آنے کا ایک بہترین فیصلہ کیا، اور پھر لاہور آنے کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھے نہیں، انہوں نے ایک ایک دن میں ایک درجن سے زیادہ جگہوں کے وزٹ کیے، لوگوں کے گھروں میں گئے، کارکنوں کو موٹیویٹ کیا، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ہر جگہ پہ وہ کارکنوں کو ملے۔ وہ جس علاقے میں جاتے رہے وہاں پہ علاقہ بند ہوتا رہا۔ پولیس کو جیسی اطلاع ملتی پولیس کی دوڑیں لگ جاتی، فوری طور پہ پولیس آگے بڑھتی، یہ علاقہ بند کرو، وہ علاقہ بند کرو، کارکنوں کا رستہ روکو، لوگوں کو گرفتار کرو۔ بہت سارے لوگوں پہ مقدمات درج ہوئے، بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے۔ کافی بربریت کے باوجود سہیل افریدی جو کرنے آئے تھے وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کل ملا کر یہ ایک کامیابی کی داستان ہے۔ تو آدھا کام تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں یا جو لاہور کے شہری ہیں انہوں نے کر دیا۔ وہ نکلے، بڑی تعداد میں نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آج بھی عمران خان صاحب لاہور کی سب سے مقبول سیاسی شخصیت ہے، وہ جسے بھی نامزد کریں گے وہ بڑے آرام سے، یہاں پہ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو، وہ جیت جائے گا فارم 45 کے مطابق۔ اب فارم 47 جو ہے وہ ایک نیا طریقہ واردات نکالا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے مل کر، یہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ، تو وہ پھر فارم 47 جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بھی کبھی فارم 45 کے مطابق یعنی ریئل الیکشن ہوگا پاکستان میں تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی، یہ دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک خیبر پختونخوا میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ سہیل افریدی کون ہے۔ وہ ایک نارمل ایم پی اے تھا، پھر وہ منسٹر بنا اور عمران خان صاحب نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اب جب وہ وزیر اعلیٰ بنا تو پنجاب کے لوگ تو اس کو نہیں جانتے، پنجاب کے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ سہیل افریدی کون ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن پنجاب کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان کا نامزد کردہ آدمی ہے۔ عمران خان جس کو بھی نامزد کرے گا وہ جب بھی پنجاب میں آئے گا، لاہور میں آئے گا، لوگ ایسے ہی عزت کریں گے۔ تو آدھا کام جو ہے وہ تو لوگوں نے کر دیا اور باقی کا آدھا کام ٹک ٹاکروں نے کر دیا۔ یہ ذہنی مریض ہیں ٹک ٹاکر سارے پنجاب کے اندر جو ہیں، یہ چند سہیلیوں کو اکٹھا کر کے ان کی حکومت بنا دی گئی ہے اور ایک جعلی سرکار بنا دی گئی ہے۔ نواز شریف اور عاصم منیر صاحب کا گٹھ جوڑ ہے، اس کے نتیجے میں نواز شریف کی بیٹی آ کر وزیر اعلیٰ بن گئی، مینڈیٹ بھی نہیں تھا اس کے پاس، پھر بھی لا کے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ اپنی سیٹ بھی مہر شرافت سے ہار گئی تھی، اس کے باوجود یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دی گئی۔ بن تو نہیں سکتی کبھی بھی، یعنی یہ عورت اگر کوئی 50 دفعہ بھی الیکشن لڑے تو یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی پنجاب کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مینڈیٹ ان کے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ جو گند انہوں نے مار دی ہے نا پاکستان کی اور پنجاب کی عوام کے ساتھ، جو ظلم اور زیادتی کر دی ہے، نہ کبھی ان کو کسان ووٹ دے گا، نہ کبھی مزدور ووٹ دے گا،
ना कोई मेहनत कश इन्हें वोट देगा, ना कोई तालिब इल्म इन्हें वोट देगा, ना कोई उस्ताद इन्हें वोट देगा, ना कोई बेचारा सरकारी मुलाजिम इन्हें वोट देगा। इन्हें वोट अब कोई नहीं देता। जो कुछ इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ कर दिया। जरदारी साहब, हमारा फील्ड मार्शल नाकों चने चबवा देगा। फिर बिलावल, फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है, गायब हो जाता है। फिर बिलावल ने कहा जिन तैयारों से भारतीय तैयारी गिराए वो जरदारी ने मंगवाए थे। वो कब मंगवाए थे भाई, किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। और जरदारी साहब ने जो तारीफें की, जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए फील्ड मार्शल की तारीफों में। ट्रंप भी हमारे फील्ड मार्शल का नाम लेता है। अच्छा, बरसी बेनजीर की है, बेनजीर की बरसी है और एक डिक्टेटर पे इल्जाम है कि उसने बेनजीर को कत्ल करवाया था, और एक दूसरे डिक्टेटर नुमा शख्स की कहते तारीफें कर रहे हैं। यानी एक मिलिट्री चीफ के ऊपर इल्जाम है, यानी एक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल करवा दिया अदालत से, और एक ने बेनजीर भुट्टो को शहीद करवा दिया, और एक की ये दोनों बाप बेटा जमीन आसमान के किलाबे में लाके तारीफें कर रहे हैं। ये बिलावल की तरह बात सुना को बड़ा मजा आएगा। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इसको एक दफा और सुना को बड़ा मजा आएगा। ये बिलावल है। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, और भी बड़ी तारीफें की हैं, जरदारी ने भी बहुत तारीफें की है। अच्छा, मजा आ गया। वैसे बेनजीर भुट्टो अगर जिंदा होती ना अगर बेनजीर भुट्टो जिंदा होती ना तो पक्की लितरॉल थी। मैं अच्छी तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा का, उनका जो सियासी कद था, उनकी जो सियासी समझ थी, वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म की खातून थी। उन्होंने कोशिश की अपनी लाइफ में कि जितना हो सके फौज को सियासत से दूर करे और फौज को या जर्नैलों को उनकी हुदूद के अंदर रखा जाए। अगर बेनजीर को पता होता कि उनका बेटा इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, तो वो एक वसीयत लिख कर जाती है। एक तो इन्होंने ये वसीयत लाकर सामने रख दी थी ना कि बिलावल जनाब वो शरीक चेयरमैन है और जरदारी भी चेयरमैन है, वो वसीयत बना के इन्होंने गेम डाल दी थी। बेनजीर वाकई एक वसीयत लिख कर जाती और उसमें लिख कर जाती कि कुछ हो जाए बिलावल को सियासत में नहीं लाना, वरना ये हमारा नाम डुबो देगा। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि बेनजीर की बरसी है और तारीफें किसकी हो रही हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। अच्छा, ये खुशामद कर रहे हैं, लेकिन खुशामद ही है ना, और क्या है? यानी कभी ये खाते डाल देते हैं नवाज शरीफ की उसने जंग जीती है, कभी शहबाज शरीफ की उसने जंग जीती है, कभी ये खाते डाल देते हैं जरदारी के उसने जंग जीती है। लेकिन जरदारी ने ये भी कहानी सुना दी कि मेरे पास एक बंदा आया, मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी, उसने कहा जी आप बंकर में घुस जाएं, जंग शुरू हो गई है। तो मैंने कहा जी लीडर जो है ना वो मैदान जंग में मरते हैं, बंकर में नहीं मरते। तो जरदारी साहब कौन से मैदान जंग में आप गए थे? और जितने दिन जंग लगी रही है ना आपका कोई स्टेटमेंट, ना नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना टिकटॉकर आला का कोई स्टेटमेंट, तुसी तो सारे गायब हो गए सी। इसराइल और जो एक जंग बंदी हुई है गाजा में उस हवाले से, और अमेरिकन ने यकीन दहानी करवाई थी, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ताशे बजाए थे, बड़ी खुशियां मनाई थी, और ये कहा गया था कि दोबारा सीज फायर की वायलेशन नहीं होगी और गजा में अमन आ गया। बहुत सारे जो मौलवी हैं हमारे, खास तौर पे वो ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे थे जी कि मस्जिद अक्सा में मिठाइयां बांटी गई हैं। तो देखें, ये अमन दो सूरतों में ही आ सकता है, या तो इसराइल अपनी बात पूरी तरह बनवा ले और सारी दुनिया उसको मान ले, या दूसरा तरीका यह है कि फलस्तीनियों को उनका हक मिल जाए और फिर उन्हें उनके हकूक के साथ जिंदा रहने की इजाजत दी जाए। अब इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। जब तक कि फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता वो अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। अब जद्दोजहद के लिए अलग अलग अदवार में अलग अलग तंजीमें रही हैं और बैनुल अक़वामी तौर पे उन पे पाबंदियां भी लगती रही है। अल-फतह एक तंजीम होती थी, आपको याद होगा, हमास, हिजबुल्लाह, बहुत सारी तंजीमें। अब बार बार सीज फायर वायलेशन हो रही थी और ये वायलेशन जो बार बार हुई है इसका इल्जाम इसराइल पे आया है कि उन्होंने बार बार सीज फायर वायलेशन की, और फिर अचानक खबर आती है कि हमास ने भी हमला किया और इसराइली फौजी हलाक हुए, और ये बताया गया कि 2 फौजी हलाक हो गए और 3 जख्मी हो गए। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीकात हुई तो खबर कोई और निकल आई, और जो हकीकी खबर निकली वो ये है कि रफा के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें 2 इसराइली फौजी मारे गए थे। वो हमास ने नहीं किया था, बल्कि इसराइली आबादकारों के बलडोजर के बारूदी सुरंग पे चढ़ने की वजह से धमाका हुआ था। इसराइली आबादकार, आप समझते हैं कि इसराइल का एक पॉलिसी है कि वो यहूदी बस्तियां आबाद करता है, यानी मुख्तलिफ इलाकों में अपने शहरियों के लिए वो नई बस्तियां बनाते हैं। ये उन्होंने वेस्ट बैंक में भी बनाई, यरूशलेम में बनाई, और बहुत सारे इलाकों में वो ये काम करते रहते हैं ताकि यहूदी आबादकारी साथ साथ होती रहे और आबादी मिक्स होती रहे। उनका अपना एक फॉर्मूला है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उनके लिए एक बलडोजर जो काम कर रहा था वो एक बारूदी सुरंग के ऊपर चढ़ गया
اس کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوا. اب پہلے الزام یہ لگایا گیا کہ یہ حماس نے کیا ہے، لیکن پھر حقیقت سامنے آ گئی، اور قدس نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کو اس بات کا علم تھا کہ رفح میں جو دھماکہ ہوا یہ ایک آباد کار اسرائیلی بلڈوزر کے وہاں دبی ہوئی بارودی سرنگ کے اوپر سے گزرنے کی وجہ سے ہوا، جس سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس دعوے کی نفی ہوتی ہے کہ حماس کے جانباز سرنگوں سے نکلے اور انہوں نے حملہ کیا. ایسا نہیں ہوا. یہ خبر عالمی سطح پہ غلط قرار دی گئی ہے، بلکہ اب کچھ اور جرنلسٹ ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ریان گرہم نے اس کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ نے اپنی تحقیقات کے نتائج اسرائیل کے سامنے رکھے کہ جناب یہ تو غزہ نے وہاں پہ جو حملہ ہوا یہ حماس نے نہیں کیا، یہ تو ایک حادثہ ہوا ہے. تو اس پر نیتن یاہو نے اپنا موقف تبدیل کر لیا اور کہا کہ کراسنگ چند گھنٹوں میں دوبارہ کھل جائے گی. تو امریکہ کو بھی اس بات پہ بعض اوقات تشویش ہوتی ہے کہ بار بار حملہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں نا تو ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ پہلا سٹیٹمنٹ یہ تھا جب انہیں بتایا گیا ٹرمپ کو کہ یہاں پہ بمباری ہو رہی، تو ٹرمپ نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی بات نہیں کرتا. لیکن ٹرمپ نے اب جو سٹیٹمنٹ دیا اس جگہ ساری صورتحال کے لیے ذمہ دار حماس ہے، اور حماس کے ساتھ معمولی سا مسئلہ ہے لیکن اس کا جلد حل نکال لیں گے کیونکہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور ٹرمپ نے ایک بڑے آپریشن کا اشارہ بھی دے دیا حماس کے خلاف. اور ٹرمپ بار بار یہ کہہ چکے ہیں یہ کام امریکی فوجی نہیں کریں گے بلکہ درجن بھر ان ممالک کے فوجی کریں گے، یا وہ لوگ کریں گے جن کو امن معاہدے کے تحت وہاں پہنچایا جائے گا غزہ میں. یعنی ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ جو غیر ملکی فوجیں وہاں پہ آئیں گی غزہ میں وہ حماس کو کنٹرول کریں گی اور اسرائیل کے لیے حالات پہلے سے بہتر رہ جائیں گے. یورپی یونین نے جو سٹیٹمنٹ دیا، یا ان کی جو یورپی یونین کی ترجمان ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یورپی یونین نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگرچہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نافذ ہو چکا ہے لیکن ان کے خلاف پابندیوں کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. غزہ جنگ بندی کے مقاصد حاصل نہ ہوئے تو اسرائیل پر پابندی لگا سکتے ہیں، یہ یورپی یونین نے کہا ہے. اور ان خیالات کا اظہار جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو میں باقاعدہ کیا گیا یورپی یونین کے نمائندہ کی جانب سے، اور یہ بتایا گیا کہ اسرائیل پر پابندیوں کا امکان اب بھی برقرار ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک غزہ کے زمینی حقائق میں مستقل بہتری ثابت نہ ہو جائے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ یہ بات کر رہی تھی اور انہوں نے تفصیلات جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھی. اب یہ سچویشن آپ دیکھ لیں، یہ ہے کہ سب لوگ اسرائیل کی طرف دیکھتے ہیں جب بھی غزہ کے اندر دوبارہ بمباری ہوتی ہے. اور ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے، تو بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک حادثہ تھا. حماس نے وعدہ نہیں توڑا، وعدہ ٹوٹا ہے دوسری طرف سے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا ساتھ دیا ایک مرتبہ پھر اپنے دوست اسرائیل کا. ڈونلڈ ٹرمپ کی نا یہ خوبی ہے، وہ کھل کر کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا اسرائیل کا ساتھ دیتا ہوں تو پھر دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نیتنیاہو کے ساتھ کھڑا ہوں تو کھڑا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس کو ہتھیار چاہیے تو میں دوں گا. کھل کر آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں، میں اپنے حکمرانوں کی بات کر لیتا ہوں پاکستان سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر یا شہباز شریف، یہ کھل کر نہیں آتے. یعنی یہ کسی جگہ کوئی بات کرتے ہیں، کسی جگہ کوئی بات کرتے ہیں. کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے اندر ہم امن لے کر آنا چاہتے ہیں، غزہ کے اندر جنگ بندی کروانا چاہتے ہیں، اب جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ بات ہی نہیں کر رہے. ٹرمپ اسرائیل کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے ان معاملات میں. لیکن کیا ہماری حکومت یا حکمران فلسطینیوں کا جو دوبارہ قتل عام ہوا اس کے اوپر کھل کر ساتھ دے رہا؟ نہیں دے رہا. اب یہ قتل عام کے اوپر تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، تو پاکستان کے اندر بھی قتل عام کر دیا اور پورے پاکستان نے ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا. پاکستانیوں کے ویسے ہی بہت دل دکھے ہوئے، جب دل کرتا ہے جس کو مرضی قتل عام کر دیتے ہیں. تھوڑے دن پہلے ناظرین آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر فرما رہے تھے پشاور جا کے، جہاں وہ اسلام آباد سے اپنے ساتھ صحافیوں کو لے کر گئے، ذاتی صحافیوں کو اسلام آباد سے لے جایا گیا، نہ کہ پشاور کے صحافیوں سے جو وہاں پہ متاثر ہیں ان سے سوالات لیے جاتے. لیکن اسلام آباد سے صحافی لے جائے گئے، وہاں پہ جا کے کچھ پیغامات دینے کی کوشش کی گئی. تو ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے سخت خلاف تھے ڈی جی آئی ایس پی آر، بلکہ انہوں نے غزوہ بدر کا حوالہ بھی دے دیا. آرمی چیف بھی قرآنی حوالے دیتے رہتے ہیں قرآن پاک سے. تو انہوں نے کہا جی افغانستان کے ساتھ مذاکرات پہ عمران خان صاحب کا موقف بالکل غلط ہے، بار بار وہ یہ کہتے رہے.